کافی عرصے بعد مجھے اس کی کال آئی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں مکمل بھول چکی ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے کہ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارا خیال نہیں آیا۔ میں نے پوری نیک نیتی اور دیانت داری سے اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دیا۔ شادی کی اگلے صبح جب میری ساس نے مجھے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کو کہا تو مجھے ایک دم سے تمہاری یاد آئی، جب تم نے یہ کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہاری مہندی اترنے تک میں کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گا۔ گرمی سے بے حال رات کا کھانا بنا کر گھر والوں کو دیا۔ جب میری باری آئی تو کھانا ختم ہو گیا اور میرے شوہر نے مجھ سے کھانے تک کا پوچھا نہیں۔ زندگی میں پہلی بار بھوکے پیٹ سوتی ہوئی مجھے تمہاری یاد آئی، جب تم نے کہا تھا کہ تم میرے کام ختم ہونے کا انتظار کر لیا کرو گے لیکن میرے بغیر کھانا نہیں کھاؤ گے۔ گزری عید پہ گھر کے کاموں میں مصروف مجھے مہندی لگانے کا وقت نہیں ملا۔ چاند رات کو میرا شوہر اپنی بہن کو چوڑیاں دلانے لے گیا اور میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر جانے نہیں دیا کہ تم مہندی اور چوڑیاں لینے چلی گئی تو ہزاروں کام جو رہتے ہیں وہ کون کرے گا۔ مجھے امید تھی کہ میرا شوہر میرے لیے چوڑیاں لے کر آئے گا، لیکن مجھے بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ میرے لیے چوڑیاں نہیں لایا۔ مجھے اس وقت تمہاری اتنی یاد آئی کہ میں بھاگ کر ایک الگ کمرے میں گئی اور جی بھر کر روتی رہی۔ جب میں تمہیں یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ بیٹیاں ماں باپ کی عزت رکھنے کی خاطر اپنا پیار اور آپ تک قربان کر دیتی ہیں، پھر ایک لمبی خاموشی اور نہ رکنے والی آنسوں کے ساتھ وہ کال بند ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں کس اذیت سے گزرتی ہیں یہ صرف ان کے ماں باپ بھی جانتے ہیں۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔